بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح و سچی بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں منافقین کی علامات، نشانیاں، ان کا افعال، ان کے کردار، ان کی خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے ان سب کو بے نقاب کر دیا اور رسوا کر دیا۔ اسی لیے اس صورت کا نام فاضحہ بھی ہے۔ فاضحہ کے معنی رسوا کر دینے والی صورت۔ یہاں بھی منافقین کی ایک حرکت اور بدعملی کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اذیت پہنچاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس طرح کی باتیں کہتے ہیں جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں کہ آپ تو کان ہیں۔ کان ہونے کا مطلب یعنی ہر بات آپ سن لیتے ہیں اور سن کر اس پر یقین کر لیتے ہیں۔
جب وہ کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بدگوئی کی برائی کی کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی روکتا ہے، میاں یہ سب باتیں مت کرو، اگر خبر پہنچ گئی تو پھر تمہاری خیریت نہیں ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر بات سن کر کے مان لیتے ہیں۔ جو آدمی جو بات آپ کو بتا دے آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ تو ہم بھی جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم بہانہ بنا دیں گے، جھوٹ بول دیں گے کہ اللہ کے رسول یہ مقصد تھوڑی تھا، یہ مقصد تھا، میں نے یہ بات کہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی جس طرح سب کی بات سن کے یقین کر لیتے ہیں، میری بات سن کے بھی یقین کر لیں گے، لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے اسی کا ذکر کیا، فرمایا یہ کہتے ہیں ہوا اذن، وہ پیغمبر تو کان ہیں۔ کان ہونے کا مطلب یعنی ہر بات سن لیتے اور سن کے اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں، لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ان تک کوئی بات پہنچ بھی گئی ابھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جواب میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں دھوکہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہر بات سن کر کے یقین کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سن تو لیتے ہیں سب کی بات، مگر یقین سب کی بات پر نبی نہیں کرتے، اور جو نبی کریم علیہ السلام سن لیتے ہیں صرف اور اس کے اوپر داروگیر نہیں کرتے، مواخذہ نہیں کرتے، پکڑ نہیں کرتے، اسی میں تمہاری خیریت بھی ہے۔ اگر کہیں اللہ کے نبی مواخذہ کرنے یہ تم نے کیسے کہا، یہ تو مطلب نہیں ہے، تم نے یہ بات کہی ہے، کیوں کہی، تو سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے قُلْ اُذْنُ خَيْرٍ لَكُمْ، وہ اذن یعنی کان ہونا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سن لیتے ہیں، سن کے خاموش رہتے ہیں، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اگر خاموش آپ نہ رہتے تو تم ذلیل ہوتے، رسوا ہوتے، تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ جب رسوا ہو جاتے تو مسلمان پھر تمہیں چھوڑتے بھی نہیں۔ تو اذن، قل اذن خیر لکم، کان ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی کی ہر بات کو سن لینا اور سننے کے بعد خاموش رہنا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، مگر دھوکے میں نہ رہنا کہ اللہ کے نبی جس طرح صحابہ کی بات کو سن کر یقین کر لیتے ہیں ایسے تمہاری بات سن کر بھی یقین کر لیتے، یہ بات نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، وہ جانتے ہیں تم غلط بیانی کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کی رحمت ہے، یہ آپ کے اخلاق ہیں، اخلاق کریمانہ، کہ آپ خاموش رہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تمہاری جھوٹی باتوں پر یقین کر لیتے۔ اللہ کے نبی کس پر یقین کرتے ہیں؟ فرمایا یؤمنو باللہ، وہ اللہ کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ جب وحی نازل ہوتی ہے تو وحی کے اوپر یقین کرتے ہیں، اور وحی پہ یقین کرنا تو بہترین بات ہے سارے عالم کے لیے۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یقین کرتے ہیں ایمان والوں کی باتوں پر، جو واقعی مخلص ہیں، سچے مومن ہیں۔ وہ اگر آ کر کے کوئی خبر دیتے ہیں، کوئی اپنی پریشانی بتاتے ہیں، تو واقعی وہ لوگ مخلص اور سچے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کی بات سننے کے بعد ان کی بات کا یقین بھی کر لیتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور تمہاری باتیں جو سن لیتے ہیں، وَرَحْمَةٌ یہ مہربانی ہے، لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے، یعنی تم میں سے جو لوگ بظاہر ایمان لائے ہیں اور اندر سے کافر ہیں، تم میں سے جو لوگ بظاہر ایمان لائے ہیں اندر سے کافر ہیں، ان کی باتیں جو نبی سن لیتے ہیں یہ نبی کی مہربانی ہے کہ سن لیتے ہیں اور بھری محفل میں رسوا نہیں کرتے۔ فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ،
اور وہ مہربان ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، کس میں سے؟ منافقین میں سے۔ اور منافقین میں سے جو بھی ایمان لائے تو کیسے لائے؟ بظاہر ایمان لائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے اور ہم اسی طرح دھوکہ دیتے رہیں گے، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے رہیں گے، جھوٹے بہانے بناتے رہیں گے اور پکڑ سے بچے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کی شان میں، اللہ فرماتا ہے یہ معمولی جرم نہیں ہے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے، اس لیے کہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ہماری حقیقت اللہ سب کے سامنے بیان کر دے، کہیں ہم ننگے نہ ہو جائیں، کہیں اللہ تعالیٰ ہماری دل کی بات پر ان لوگوں کو مطلع نہ کر دے۔ ایک تو عذاب یہ ہے، اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی۔ منافقین کے لیے آخرت میں جو عذاب ہے وہ سب سے زیادہ سخت، اتنا سخت عذاب اللہ کسی کو نہیں دے گا جو منافقین کو دے گا۔ کیا کہا قرآن میں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں، اور جنت میں جو درجے ہیں، منزلیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے درجات، اور جہنم کے اندر جو منزلیں ہیں عذاب کی ان کو کہا جاتا ہے درکات۔ کیا کہتے ہیں؟ درکات۔ جنت میں کیا ہے کہ جنت کا ہر طبقہ اچھا، مگر جو اس کے اوپر والا ہے وہ نیچے والے سے اچھا، جو اس کے اوپر ہے وہ اس سے اچھا، جو سب سے اوپر ہے وہ سب سے اچھا۔ جہنم میں الٹی ترتیب ہے، جہنم میں تکلیف ہی تکلیف ہے، آرام کے نام کی کوئی چیز نہیں، مگر اس سے زیادہ تکلیف اس درجے میں ہے جو اوپر والے سے نیچے والا ہے، پھر اس سے زیادہ تکلیف جو اس سے نیچے ہے، پھر سب سے زیادہ تکلیف جو سب سے نیچے ہے۔ جو سب سے نیچے ہے اس میں کون ہوگا؟ منافق، اس لیے کہ یہ ظالم اندر سے کفر رکھتے تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے، اللہ کے نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ یہ آستین کے سانپ تھے، یہ مسلمانوں میں شامل رہ کر فائدے اٹھا کر امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے کے لیے تدبیریں و سازشیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کے نبی کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں وہ خوب یاد رکھیں، سمجھ لیں یہ جرم ہلکا نہیں ہے، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب۔ اور اللہ عذاب کہتے ہیں درد کو، اگر درد نہ ہو تو پھر وہ عذاب نہیں۔ پھر کہا عذاب علیم، دردناک عذاب، اس کا مطلب معمولی درد نہیں ہوگا بلکہ بہت زیادہ خطرناک قسم کا درد اور تکلیف ہوگا۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ اللہ فرماتا اور مسلمانوں جب یہ الٹی سیدھی باتیں نبی کے بارے میں کہتے ہیں اور جب معلوم ہو جاتا ہے انہوں نے یہ کہا تو پھر ان کو بڑی فکر ہوتی ہے کہیں مسلمانوں کو یقین نہ ہو جائے کہ واقعی ہم نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اگر مسلمانوں کو یقین ہو گیا تو قتل سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، اس لیے وہ لوگ مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو بری ظاہر کرنے کے لیے، بے گناہ ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، کہتے خدا کی قسم میں نے یہ بات نہیں کہی، کہ تم نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور نبی کو تم نے کان کہا اور تم نے کہا نبی ہر بات سن لیتے ہیں، جھوٹی کو ہو یا سچی کو ہو سب پہ یقین کر لیتے ہیں، تم نے یہ کہا۔
تو کہتے اللہ کی قسم ہم نے نہیں کہا۔ کیوں؟ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہو جائے گی تو ہماری جان و مال محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے تو کفر ہے نبی کی شان میں گستاخی۔ ایسے تو کفر چھپائے ہوئے تھے، لیکن جب نبی کی گستاخی ثابت ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ ان کا کفر بالکل عیاں ہو جائے گا، اور جب کفر کھل جائے گا تو ان کے ساتھ معاملہ بھی مسلمانوں جیسا کیا جائے گا۔ کیسا کیا جائے گا؟ کافروں جیسا۔ اس لیے اپنی جان اور مال کو بچانے کے لیے یہ ظالم کیا کرتے ہیں؟ ایک تو دھوکہ دیتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں سے ڈر کے ان کو یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ یحلفون باللہ لکم، اللہ فرماتا یہ تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کاہے کے لیے؟ لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی رکھیں، تمہیں منا لیں، تم کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا اتنے احمق ہیں، اگر ایمان والا ہو تو وہ کیا کہے گا؟ سب سے زیادہ راضی رکھنے کی فکر کس کی ہوگی؟ کس کو راضی کرنے کی فکر ہوگی؟ اللہ اس کے رسول کو۔ یہ اللہ اس کے رسول کو راضی رکھنے کی فکر میں نہیں ہے، مسلمانوں کو راضی رکھنے کی فکر میں ہے۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ جان و مال ہماری بچی رہے۔ اللہ فرماتا واللہ رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، اس لیے کہ اگر اللہ راضی ہو جائے تو پوری دنیا بھی اگر ناراض ہو تو ایک بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کچھ لوگوں کو راضی کر لیا، اللہ کو ناراض کر دیا تو پوری دنیا راضی ہو جائے، آپ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اگر ناراض ہے تو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، یہ ان کو راضی کرتے۔ ان کانوا مومنین، اگر یہ مومن ہوتے۔ مومن کو کائے کی فکر ہوتی ہے؟ کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کا رسول ناراض نہ ہو۔ ان ظالموں کو اس کی فکر ہے نہیں، اس لیے کہ یہ مومن ہے ہی نہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، اللہ فرماتا یہ ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہیں منافق کہ نبی کی شان میں گستاخی، دین پر اعتراض، اور بعد میں جھوٹی قسمیں کھاتے کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ کے رسول کی وہ بخشا؟ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، آگ۔ کتنے دن کے لیے؟ خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ جھوٹی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں رسوا نہ ہو۔ اللہ کہتا اس سے بڑی رسوائی خرید رہے ہیں۔ کیا؟ جھوٹی قسمیں کھا کے، نبی کی شان میں بکواس کر کے جہنم خرید رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی پرنالے سے بھاگ کر کے بارش کے نیچے، بارش سے بھاگ رہے ہو، پرنالے کے نیچے کھڑے ہو رہے ہو، سارا پانی انہی پہ گرے۔ دنیا کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آخرت کی رسوائی خرید رہے ہیں، اور آخرت کی رسوائی دنیا کی رسوائی سے بہت خطرناک ہے۔ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت بڑا ہے۔ آخرت کا آرام دنیا کے آرام سے بہت بڑا ہے۔ دنیا تو فانی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، آخرت باقی ہے، وہاں کی ہر چیز باقی ہے۔ تو کتنے بڑے احمق ہیں یہ ہیں؟ کتنے بڑے احمق۔ اللہ فرماتا ہے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت، کاہے سے؟ کہ ہمارا راز کھل نہ جائے۔ کیسے؟ ان تنزل علیہم سورۃ، کہ نازل کر دی جائے ان پر
کس پر؟ مسلمانوں پر کوئی صورت، مسلمانوں پہ کیسے نازل ہوگی؟ مسلمانوں کے حق میں نبی پر کوئی صورت ایسی کہیں نازل نہ ہو جائے تنبئہم بما فی قلوبہم، جو صورت مسلمانوں کو بتا دے وہ بات جو ان کے دلوں میں ہے۔ ہر وقت ڈرتے رہتے کہ جھوٹی قسمیں کھا کے مسلمانوں کو منا تو لیا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن میں کوئی صورت نازل ہو جائے اور جو بتائے کہ ہمارے دل میں کیا کیا ہے، کیا منصوبے ہیں، کیا ناپاک ارادے ہیں، اللہ کے نبی کی عداوت، مسلمانوں کی عداوت، اسلام کی عداوت جو ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، کہیں اللہ صورت نازل کر کے مسلمانوں کو بتانا دے۔ اللہ کی طرف سے جب قرآن نازل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسلمان پھر ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو کہتے تھے کہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے آپ تو کان ہیں، اگر جھوٹی بات بھی کہیں گے مان لیں گے آپ، اگر جھوٹ بھی بولیں گے آپ سے مان لیں گے، قسم کھا لیں گے تو مان لیں گے۔ یہ نبی کا مذاق تھا اور یہی ان کے دل میں تھا کہ نبی کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، تم یہ کہہ رہے تھے کہ نبی ہر بات سن لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی سچے کو بھی پہچانتے ہیں، نبی جھوٹے کو بھی پہچانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعرفہم بسیماہم، اے پیغمبر ہم نے منافقوں کے نام تو نہیں بتایا آپ کو، لیکن آپ ان کی شکل دیکھ کر پہچان لیں۔ ہم نے آپ کو وہ فراست عطا کی ہے، نبوت کی ایسی ذہانت عطا کی ہے کہ آپ ان منافقین کے چہرے دیکھ کے بتا دیں گے کہ یہ منافق ہے۔ اور اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کے غلاموں کو یہ فراست حاصل ہے کہ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ آدمی منافق ہے، یہ یہودی ہے۔ ایک شخص آیا حضرت بایزید بسطامی کے پاس، وہ یہودی تھا اور مسلمانوں کا لباس پہن کر کے وضاقتہ بنا کر بالکل مسلمان پکا معتقد، اور اس نے کہا کہ میں نے حدیث میں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو آپ کی مجلس میں کچھ لوگ لباس بدل کر کے آتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں، آپ نے پہچانا ان کو؟ کہنے تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہو۔ تو نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں جب اتنی فراست ہے تو نبی میں کیسی فراست ہوگی؟ کیا فرمایا؟ تعرفہم بسیماہم، اے پیغمبر آپ ان کو چہرے سے پہچان لیں گے۔ اور کیسے پہچان لیں گے؟ ان کی باتوں سے آپ پہچان لیں گے، باتوں کے اسٹائل و انداز سے آپ پہچان لیں گے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ ظالم جو ہمارے سامنے جھوٹے بہانے بناتے ہیں، آ کر کے پہلے مذاق اڑاتے ہیں بعد میں بہانے بناتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے ان سے کہہ دو استہزئوا، کر لو مذاق اڑا لو تم۔ اس کا مطلب نبی کو اگر معلوم نہیں تھا تو نبی نے یہ کیوں کہا مذاق اڑا لو؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو مذاق جتنا اڑانا چاہو اڑا لو، لیکن یہ مذاق جو تمہارے دل میں مذاق کا ارادہ ہے، ٹھٹھے کا ارادہ ہے، یہ چیز چھپی نہیں رہے گی۔ کیسے؟ ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ اس کو کھول کر رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو، اسی سے تو ڈرتے تھے کہیں راز فاش نہ ہو جائے،
کہیں اللہ مسلمانوں کو مطلع نہ کر دے ہماری نیتوں پر۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ظاہر کر کے رہے گا جس کے ظاہر ہونے سے تم ڈر رہے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اے پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں بھی تم نے یہ بات کہی تھی، تم نے یہ کہا تھا، تو یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جواب میں کہیں گے انما نخوض ونلعب، ہم تو مذاق کر رہے تھے آپس میں، ہم تو خوش اخلاقی کر رہے تھے، خوش طبعی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے آپس میں، ہم اس میں سنجیدہ نہیں، ہم نے دل سے تھوڑی یہ بات کہی، ہم نے تو مذاق میں یہ بات کہی تھی۔ اور مذاق میں کیوں کہی تھی؟ اس لیے کہ راستہ تھا بڑا لمبا، کہاں کا؟ غزوہ تبوک کا، تو ہم نے سوچا مذاق کریں آپس میں تاکہ راستہ کٹ جائے، لمبا راستہ۔ اے پیغمبر آپ سے یہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو جواب میں یہ کہیں گے۔ ہوا کیا تھا؟ جب تبوک کے موقع پر جا رہے تھے اللہ کے پیغمبر صحابہ کے ساتھ، تو زیادہ تر تو منافقین بہانے بنا کے مدینے میں رک گئے جھوٹے، کچھ ساتھ میں گئے تھے۔ جو ساتھ میں گئے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کو دیکھیے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کاہے کا کہ ایران فتح کریں گے، روم فتح کریں گے، حالانکہ ان کا سابقہ و مقابلہ اب تک اپنے جیسے مکے کے کافروں سے ہوا ہے، روم کی فوجیوں سے نہیں ہوا ہے۔ روم کی فوجوں سے جب مقابلہ ہوگا تو ان کو پتہ چلے گا، اور ہم سب بندھے ہوئے پڑے ہوں گے ان کے سامنے۔ اس طرح کی باتیں مسلمانوں سے کہتے تھے، کیوں کہتے تھے؟ تاکہ مسلمانوں پر رومی فوجیوں کا خوف طاری ہو جائے۔ سب اسرائیل کا دفاعی سسٹم ساری دنیا سے نرالا ہے، بہت طاقتور ہے، یہی لوگ کہتے تھے۔ ارے کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ امریکہ بھی اس سے اسلحے خرید رہا ہے، دنیا خرید رہی ہے۔ کیسا اس کا دفاعی سسٹم تھا؟ سب بالکل دنیا کے سامنے آیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ آئرن ڈوم ان کا کیا ہوا؟ پتہ چلا فیل ہو گیا، وہ کسی میزائل کو توڑ ہی نہیں پا رہا ہے۔ امریکہ نے ان سے خریدے تھے۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں کیوں کہی جاتی ہیں؟ تاکہ رعب پڑے مسلمانوں پر، مسلمان ڈرے۔ تو منافق لوگ جو غزوہ تبوک میں گئے تھے، صحابہ تو سب مخلص تھے، تو چاہے جتنے ہو، چاہے جتنی طاقت ہو، صحابہ نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ طاقت زیادہ ہے اور تعداد زیادہ ہے اور اسلحے زیادہ ہیں، یہ کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ میں ہے۔ اب زیادہ کیا ہوگا؟ یا تو غالب آئیں گے تو غازی ہیں، نہیں غالب آئے تو شہید ہو جائیں گے۔ جب غزوہ موتا ہوا تو اس میں جو صحابہ گئے تھے وہ 3000 تھے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا 1,00,000 رومی جمع ہیں۔ تو آپس میں مشورہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ دشمن کی تعداد اتنی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو بھیجا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر اور لڑنے کے لیے مجاہدین کو اور بھیج دیں۔ تو عبداللہ ابن رواحہ جو بھی تھے، انہوں کا کمال کر رہے ہیں آپ لوگ، ارے حضور کو بتاؤ گے؟ اللہ کے نبی کو اطلاع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس چیز کی ہم لوگ تمنا رکھتے ہیں اپنے دل میں، وہ چیز ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، بس ایک لمحے کی دیر ہے، شہید ہوئے اور سیدھے جنت میں، چلو۔ اور جا کر کے مقابلہ کیا۔ پہلے حضرت زید وہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شہید ہو جائیں تو جعفر کو اپنا سالار بنا لینا۔
حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر کو بنایا تو وہ بھی شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد فرمایا عمرو ابن جموح کو بنانا. انہی نے کہا تھا شہادت سامنے ہے. تو ان کے بھائی نے کہا ارے آپ نے کچھ کھایا نہیں، کئی دن ہو گئے، یہ تھوڑا سا گوشت ہے، اس کو کھا لیجئے، کمر سیدھی ہو جائے. کہنے بہت دیر ہو جائے گی، ہمیں جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی. کھانا گوارا نہیں کیا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. حضرت خالد بن ولید نے پھر ان کو مسلمانوں نے منتخب کیا، اور وہ مسلمانوں کو ان کو تکلیف پہنچا کر، نقصان پہنچا کر، مسلمان لشکر کو بچا کر صحیح سلامت لے آئے. تو معاملہ یہ ہے ایمان والوں کا. مگر منافق کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان مروب ہو جائے دشمن سے. یہ لڑے نہیں، دشمن کے ساتھ میں نہیں ہیں، ساتھ میں مسلمانوں کے، مگر حوصلے پست کرنا. تو جھوٹی خبریں اڑا رہے کرے، اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی بھی ہو رہی ہے. یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ روم فتح کریں گے اور ایران کے محل اور شام کے محل فتح کریں گے. ابھی ان کا مقابلہ روم کی فوج سے ہوا نہیں ہے، یہ زندہ نہیں بچ کے آئیں گے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کہیں، اور کہا ہم سب باندھ کے ڈال دیے جائیں گے رومی بادشاہ کے سامنے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی. آپ نے بلایا ان کو کہ تم نے یہ بات کہی، تم نے ایسے کہا؟ تو فوراً مکر گئے اور کیا کہنے لگے، ارے ہم تو تفریح میں کہہ رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، اس لیے کہ راستہ لمبا تھا، ہم نے سوچا ہنسی مذاق کرتے ہوئے چلے تو کٹ جائے. دیکھا آپ نے، اللہ جواب دے رہا قرآن میں پہلے سے کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے پیغمبر اگر آپ نے ان سے پوچھ لیا کہ تم نے یہ کہا تھا، لَيَقُولُنَّ، تو یہ جواب میں کہیں گے، إِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو خوش طبعی کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو کھیل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان سے کہو کھیلنے اور مذاق کرنے کے لیے اللہ ہی باقی بچا، اللہ کا رسول باقی بچا، اللہ کے حکم باقی بچے. مذاق کے لیے تمہیں کوئی اور چیز ملی نہیں تھی. حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لائے احاطہ شیخ شوکت علی کے جلسے میں، 15 محرم کو آتے تھے. کہنے لگے یہ رافضی لوگ بتائیے لعنت کرتے، اور لعنت بھی کس پہ کرتے ہیں؟ اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے محبوب صحابہ پر. کہلیں میرا بھائی ان کو لعنت کے لیے کوئی ملا ہی نہیں، ان کو لعنت کے لیے کوئی ملا ہی نہیں. دنیا میں بہت سارے لعنت کے کام کرنے والے موجود ہیں، لعنت کے لیے چنا بھی تو کس کو؟ اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے محبوب کو. یہ وہی بات ہے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، کہہ رہے ہیں ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تم اللہ سے اور اس کے حکموں سے اور اس کے رسول سے مذاق کرو گے؟ یعنی مذاق میں بھی کوئی بات اللہ کی شان میں، نبی کی شان میں، اللہ کے حکموں کے شان میں دل میں ارادہ نہیں ہے، خالی دل لگی مذاق تفریح میں بھی اگر کوئی آدمی کہے گا تو کافر ہو جائے گا. قرآن کی آیات کا مذاق بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں ہنسی میں تفریح میں. کیا کہہ دیتے؟ بڑی سی سینی نہیں ہوتی، سینی جانتے ہیں؟ تھال، بڑی سی سینی. اب اس کو ذکر کرنا تھا تو کہنے وطور سینین، قرآن کی آیت پڑھ دی، اور مراد کیا لے رہے ہیں؟ سینی. حالانکہ سینی اور سینین میں بڑا فرق ہے، مگر لفظ ملتے ہوئے معلوم ہے وہی آیت پڑھ دی. تو لکھا ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بھی کفر ہے. کیا یہ قرآن کی آیت تم نے پڑھی ایسے موقع پر، مذاق کے موقع پہ؟
جیسے وہ کسی نے بھیجا تھا پرچہ پچھلی مرتبہ، آتے قل هو اللہ پڑھ رہی ہیں، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ کہ تمہیں کچھ اور نہیں ملا؟ مذاق کس کے ساتھ کرو؟ اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو۔ یہ تو اتنا خطرناک جرم ہے، اگر دل سے کہو تب تو کافر ہو، دل میں ارادہ نہیں ہے، صرف زبان سے تفریح کا ارادہ ہے کہ لوگ ہنس پڑے، ایسی بات کہہ دی جائے، تو فرمایا جب بھی کفر ہے یہ۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے معذرت کرنا شروع کی، کہنے یہ مطلب نہیں تھا اے اللہ کے رسول، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان سے کہہ دو بہانے مت بناؤ۔ یہ بہانے بندوں کے سامنے چل سکتے ہیں، مگر اللہ کی جناب میں کوئی حیلہ اور کوئی بہانہ نہیں چل سکتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے وہ سینے کی دھڑکنوں سے واقف ہے۔ زبان سے جو آدمی نے کہا اس کو تو جانتا ہی ہے، جو اس کے دل میں آیا ہے ابھی، اور اس نے ابھی کسی سے نہیں کہا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ دل میں آنے سے پہلے اس کے دل میں تھوڑی دیر میں کیا آئے گا، اللہ اس کو بھی۔ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم جانتے ہیں انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں، ارے آتے نہیں آتے، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں۔ اچھے خیالات جو آتے ہیں وہ فرشتوں کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے الہام، اور برے خیالات جو دل میں آتے ہیں یہ شیاطین کی طرف سے آتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ وسوسہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ وسوسہ۔ برے خیالات کو وسوسہ۔ یہ وسوسے جو آتے ہیں، برے خیالات، ضروری نہیں یہ شرابی کو آتے ہوں، بے نمازی کو آتے ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ بزرگوں کو بھی آتے ہیں، اور یہ نمازیوں کو آتے ہیں، دینداروں کو آتے ہیں، تہجد گزاروں کو آتے ہیں، بزرگوں اولیاء اللہ کو آتے ہیں، صحابہ کو بھی آتے تھے، صحابہ کو بھی، اور صحابہ سے بڑا دیندار انبیاء کے بعد کوئی نہیں، ان کے دل میں بھی آتے تھے۔ انہوں نے آ کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، اتنے گندے ہوتے ہیں کہ میں ان کو آپ کے سامنے اپنی زبان سے نقل کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ میں جل جاؤں، میں راکھ ہو جاؤں، میں مر جاؤں، لیکن وہ باتیں میں اپنی زبان سے آپ کے سامنے کہہ نہیں سکتا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوقد وجدتم، کیا واقعی ایسے خیالات آتے ہیں اور تم کو اتنا خطرہ اور ڈر لگ رہا ہے ان کی وجہ سے کہ اتنی غلط بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، یا اللہ ہم کیا کریں، کہیں ہمارا ایمان خطرے میں نہیں، یہ تم ڈر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اوقد وجدتم، کہ تم ایسے خیالات پاتے ہو؟ بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ کھلا ہوا ایمان ہے۔ یہ جو وسوسے آ رہے ہیں یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان کامل ہے۔ ایمان کامل تو وسوسے آئیں گے؟ کہا جی ہاں، اس لیے کہ ایمان کا جو ڈاکو ہے وہ شیطان ہے۔ تو مال کا جو ڈاکو ہوتے ہیں دنیا میں، جو مال لوٹتے ہیں، یہ ڈاکو کہاں جاتے ہیں؟ جہاں ان کو مال ملنے کی بالکل امید نہیں ہوتی ہے نا؟ کیوں زبیر؟ اچھا، یہاں خزانہ ہے۔ تو یہ ظالم بھی وہیں آتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے جہاں اس کو یقین ہوتا ہے یہاں ایمان کا خزانہ ہے۔ لیکن جہاں ایمان کا خزانہ نہیں ہوتا ان لوگوں کے دلوں میں شیطان وسوسے نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو پہلے سے ہمارے مرید ہیں، یہ ہمارے فوجی ہے، یہ ہمارے رضاکار ہیں، لہذا ان پر ڈورے ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟
ہیں؟ تم تو یوں ہی اپنے ہو، تم تو یوں ہی اپنے ہو، تم پر جادو ٹونا کیا؟ جادو ٹونا کر کے اس کو قابو میں کیا جائے جو آدمی قابو میں نہ ہو، اور تم تو پہلے سے قابو میرے لشکری فوجی بنے ہوئے ہو۔ اس لیے شیطان جو ہے وسوسے جو ڈالتا ہے، ان وسوسوں سے آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیا حکمت ہے نبی کریم علیہ السلام کی؟ شیطان وسوسے ڈالتا کیوں ہے؟ اچھا یہ بتائیے۔ تاکہ آپ کو خوشی ہو، ہے نا؟ بولیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ غلط کام ہوتا ہے؟ کیا بتا رہے ہو؟ غلط کام ہوتا ہے۔ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالنے کا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ نیک آدمی ہے، یہ غلط کام کرے گا تو نہیں، لیکن وسوسہ جب آئے گا اس کے دل میں تو ایمان کے تقاضے کی وجہ سے یہ پریشان ہوگا، رنج ہوگا، اس کو غم ہوگا۔ ارے ہے یہ نہیں؟ اگر اس کے بعد آپ نے غم منایا اور رنج کیا تو اس کا مطلب شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ شیطان کو مقصد میں کامیاب نہیں کرنا ہے، ناکام کر دینا۔ الحمدللہ وسوسہ ہے کہ الحمدللہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا الحمدللہ، اللہ نے کیا میرا دل بنایا ہے کہ صاحب اس میں اتنے خیالات آ رہے ہیں، کیا اللہ کا کمال ہے۔ تو شیطان سمجھ رہا ہے ہماری محنت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کمال ہے، تو بجائے اس کے خوش ہونے کے اور ذلیل ہو گیا۔ ارے یہ تو چڑھانے سے بھی نہیں چڑھ رہا ہے۔ اگر کسی آدمی کی چڑ ہو، کسی بات سے وہ چڑھتا ہو، اور اگر آپ اسے چڑھائیں اور وہ چڑھ جائے تو اس کا مطلب چڑھانے والا اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، اور اگر وہ نہ چڑھا تو چڑھانا ہی لوگ چھوڑ دیں گے، کہتے تو سمجھدار ہو گیا، اب نہیں چڑھتا ہے۔ تو وسوسے سے پریشان ہوئے تو بڑے بڑے لوگوں کے دل میں آتے ہیں۔ نماز کے اندر وسوسہ ڈالنے کے لیے باقاعدہ ایک شیطان الگ سے ہے، اس کا نام ہے خنزب۔ کیا نام ہے؟ خنزب۔ اور اذان سے بہت ڈرتا ہے وہ۔ اذان کے کلمات میں خدا نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ شیطان بھاگ ہی جاتا ہے، بہت رک ہی نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے جب اذان ہوتی تو شیطان بھاگتا ہے اور وہاں تک چلا جاتا ہے جہاں اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اذان ختم ہوئی پھر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے جماعت کھڑی ہوئی، تکبیر شروع ہوئی، پھر بھاگا۔ جہاں سے جو تکبیر کے کلمات ہیں وہ وہی کون سے کلمات ہیں؟ اذان والے کلمات ہیں۔ پھر بھاگ کھڑا ہوا، یعنی نماز سے نہیں ڈر رہا ہے، مگر اذان کے کلمات میں خدا نے ایسی ہیبت و تاثیر رکھی ہے جس کو شیطان سن ہی نہیں پاتا، بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اور تکبیر ختم ہوئی پھر آ گیا۔ اب اس کے بعد اس نے جو ہے اپنا کام شروع کیا، میسج پہ میسج آ رہے ہیں جو کبھی نہیں آتے تھے وہ آ رہے ہیں۔ یعنی آپ کا نیٹ بند تھا اور لوگ میسج بھیج رہے تھے، ایک میسج نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی آپ نے کہا اللہ اکبر، نیت باندھی، نیٹ کھل گیا آپ کا، اور شیطان کے میسج آنا شروع ہو گئے۔ یہ کب تک رہیں گے؟ سلام پھیرنے تک۔ سلام پھیرا پھر بند ہو گئے۔ تو یہ شیطان کاہے کے لیے آتا ہے؟ اسی میں نہیں، وضو میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، طہارت میں وسوسے ڈالتا ہے، اور چھوٹے موٹے لوگ نہیں، بڑے بڑے لوگوں پہ ڈورے ڈالتا ہے۔ مگر ہر آدمی سمجھتا نہیں، جو جتنا پریشان ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ پریشان کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ آدمی عاجز ہو جاتا ہے، وہ نماز ہی چھوڑ دیتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، قطب الارشاد، فرماتے ہیں ایک دن میں نے وضو کیا
اور وضو کر کے جو میں چلا تو دل میں فوراً خیال آیا تمہاری کوہنی دائنے ہاتھ کی سوکھی رہ گئی، وہاں پانی نہیں پہنچا ہے۔ کہنے میں گیا، میں نے اس کو پھر سے دھویا، چند قدم چلا تھا، پھر دل میں خیال آیا اب تمہارے الٹے ہاتھ کی جو کونی ہے وہ سوکھی ہے۔ کہا پھر میں گیا، میں نے اس کو قاعدے سے دھویا، پھر فوراً خیال آیا تیسری مرتبہ تمہاری ایڑی تھوڑی سی سوکھی ہے۔ کہنے میں نے کہا اچھا حضرت آپ ہیں، اب تو مجھے نہیں دھونا ہے، ایسے ہی پڑھیں گے اللہ ایسے ہی قبول کر لے گا۔ جب آپ نے اس کی قدر نہیں کی تو شیطان فوراً بھاگ جائے گا، اور اگر قدر کی چلو یہ بھی دھو لے یہ بھی دھو لے تو پھر کیا ہوگا؟ دھوتے رہیں گے۔ کتنے بیچارے ایسے آتے ہیں جو جماعت کھڑی ہوتی ہے اور وضو جو شروع کرتے ہیں تو پوری جماعت ختم ہو جاتی ہے مگر وضو نہیں ہوتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے نا؟ ہاں یہ سچائی ہے۔ اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے نماز پڑھنے میں، اس لیے وہ بار بار ایک آیت کو دہرا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب وہ اکیلے پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سارے لوگوں کی نمازیں خراب کرتے ہیں، اس لیے وہ زور زور سے پڑھتے ہیں نا۔ ایک صاحب تھے وہ کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، اتنی زور سے پوری مسجد میں سنائی دے، امام کو بھی۔ تو زور وہ کیوں کہتے ہیں زور سے؟ شیطان ان سے کہتا ابھی نہیں کہا تم نے، ابھی نکلا نہیں ٹھیک سے، تو اپنے دھیرے سے پھر کہتے ہیں، پھر کہتا ہے تو باقاعدہ وہ آواز سے کہتے ہیں باقاعدہ کہ اب نکلا۔ ایسے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تو لکھا کہ اللہ بچائے اس سے، ایک صاحب جو تھے وہ تو نیت کر رہے تھے، امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور نیت کر رہے تھے، اور نیت ہی میں وسوسے آ رہے، اور منہ میرے طرف کعبہ شریف کے اور پیچھے اس امام کے، اور واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے، اور یقین ہی نہیں ہو رہا تو امام کی پیٹھ میں انگلی لگا دی اور کہا پیچھے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں بڑے قابل ترس ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ مگر یہ ایسا مرض ہے اس کا علاج دنیا میں کہیں نہیں، کسی میڈیکل کالج میں اس کا علاج نہیں۔ اس کا علاج اگر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے میں ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ سورہ حشر کی آخر کی 3 آیتیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ پہلے یہ پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر هو اللہ الذی سے لے کر کے عزیز الحکیم تک 3 آیتیں۔ سورہ حشر 28ویں پارے کی دوسری سورت جس میں اللہ کے نام ہیں وہ آیتیں جب آدمی پڑھے گا تو یہ بالکل مجرب ہے، وسوسے کی بیماری اس کی ختم ہو جائے گی۔ گھروں میں لوگوں کو وسوسے ایسے آتے ہیں، بعض گھروں میں پوری ٹنکی خالی ہو جاتی ہے، ان کا غسل اور سارے لوگوں کا اس میں حصہ پانی میں ہے، ایک ہی صاحب نہائے، باقی لوگ کیا کریں بیچارے؟ بستر کے اوپر کسی کوئی بیٹھ گیا سمجھتے ناپاک ہو گیا، کپڑے کوئی چھوڑ لے تو ناپاک ہو گیا۔ یہ حالات ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ دوسرے وسوسے کا علاج کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جو پہلا مقدمہ آیا تھا وہ کاہے کا تھا؟ پراپرٹی کا تھا؟ مال کا تھا؟ نہیں، کاہے کا تھا بتائیں آپ کو؟ مدعی کون تھا؟ حضرت عمر، اور مدعا علیہ کون تھا؟ حضرت عثمان، اور عدالت کس کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ مقدمہ کاہے کا تھا؟ کہ حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عثمان غنی کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ تھا مقدمہ۔
بتائیے آپ، دین کا تھا تو دنیا کا تھا؟ ہیں؟ دین کا تھا مقدمہ، دنیا کا تھا؟ ہیں؟ دنیا کا تھا، اس لیے کہ ان کا اتنا پیسہ مل رہا تھا ان کو، انہوں نے دیا نہیں۔ سلام کرنے پر پیسہ ملتا ہے، نیکیاں، میں ان کو سلام کے جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا صدیق اکبر نے اور کہا کہ یہ ایسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے تو سنا نہیں۔ وہ کہتے خدا کی قسم میں نے سلام کیا تھا آپ کو، اور وہ کرے اللہ کی قسم مجھے محسوس نہیں ہوا، میں نے نہیں سنا۔ تو حضرت صدیق اکبر تو جج ہی تھے، اتنے بڑے بڑے لوگوں کا جو جج ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا عثمان مجھے ایسا لگتا ہے تم کسی چیز میں کھوئے ہوئے تھے، کوئی اہم بات سوچ رہے تھے، کوئی سوال تمہارے ذہن میں الجھا ہوا تھا، اس لیے تمہیں محسوس نہیں ہوا۔ کہنے بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کیا ہوا تھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، صدمہ تو تھا ہی، ساتھ ساتھ ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیات ہوتے تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا، مگر حضور کی تو وفات ہو گئی، میں وہ سوال نہ کر سکا، اب کیا ہوگا؟ تو کہنے کیا سوال کرتے آپ؟ تو کہا میں یہ پوچھتا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے، نجات کا ذریعہ کیا ہے، یعنی وسوسوں سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ وسوسے اگر آئیں تو ان سے نجات کیسے ملے گی؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا عثمان یہ میں سوال کر چکا ہوں، یہ میں سوال کر چکا ہوں۔ حضرت عثمان غنی ایک دم سے کھڑے ہو گئے احترام میں حضرت صدیق اکبر کے، اور کہا واقعی آپ ہی اس کے مستحق تھے کہ آپ سوال کرتے اور آپ نے سوال کر لیا۔ کہا جب میں نے سوال کیا تو حضور پاک علیہ السلام نے مجھ سے کہا اس کا علاج وہ کلمہ ہے جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے آخر وقت میں پیش کیا تھا، اور ابو طالب نے اس کو قبول نہیں کیا۔ مطلب وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جو آدمی اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا وسوسے کی بیماری سے اللہ اس کو نجات عطا فرما دے۔ تو بہر صورت بات کہاں پہنچی؟ کیا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان سے کہہ دو لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، اللہ کو سب پتہ ہے تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو زبان سے کہی جائے، جو دل میں چھپا کے رکھی جائے، جو وسوسہ آئے، وسوسہ آنے سے پہلے ہی اللہ کو علم ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا یہ مذاق کر رہے تھے، یہ قسمیں بھی اگر کھا رہے ہیں تو جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، لہذا لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد۔ تم نے کفر کیا مطلب منافق تو پہلے ہی سے کیا ہوتے ہیں؟ کافر تھے، اندر سے کافر تھے نا، بظاہر تو مومن بنے ہوئے تھے، ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن اب تم نے کیا کیا؟ ایمان کا جو دعویٰ کرتے تھے اس کے بعد تم نے ایک اور کفر کر لیا۔ وہ کیا کفر کیا؟ تم نے گستاخی کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یہ کفر ہے۔ لہذا جو ایمان کا اظہار کرنے کے بعد تم نے کفر کیا، اب تمہارا کفر جو چھپا ہوا تھا وہ بالکل ظاہر ہو گیا۔ اکفرتم بعد ایمانکم، کہ تم نے تحقیق کی تم نے کفر کیا ہے اپنے ایمان کے بعد، یعنی ایمان کا اظہار کرنے کے بعد۔ اور دیکھو اب بھی اگر تم توبہ کر لو اور سچے دل سے ایمان لے آؤ تو ہم معاف کر دیں گے، لیکن یہ سعادت بعد منافقین کو نصیب ہوگی، سب کو نصیب نہیں ہوگی۔ جو ایمان لے آئیں گے، توبہ کر لیں گے، ان کو تو معاف کر دیا جائے گا، جو مخلص نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے، ان کو تو عذاب میں مبتلا ہونا ہی پڑے گا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ فرماتا ہے
ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم کانوا مجرمین، اگر ہم معاف کر دیں ایک جماعت کو تم میں سے، کیوں معاف کر دیں؟ اس لیے کہ وہ توبہ سچی کر لے اور واقعی مخلص مومن ہو جائے۔ اگر ہم معاف کر دیں ایک جماعت کو، اگر ہم معاف کر دیں گے ایک جماعت کو تم میں سے، نعذب طائفتاً، تو ایک جماعت کو تو ہم عذاب دے کر رہیں گے۔ کیوں عذاب دیں گے ان کو؟ اس لیے کہ انہوں نے توبہ بھی جو کی وہ بھی جھوٹی توبہ تھی، ایمان کا اظہار کیا وہ بھی جھوٹا ایمان تھا۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ وہ اللہ کے علم میں پہلے سے مجرم تھے اور مجرم ہیں اور مجرم ہی رہیں گے، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے کیسے اللہ نے ایمان والوں بندوں کو بتایا تاکہ ایمان والے بندے ان دو منہے سانپوں سے ہوشیار رہے اور ان کے سازشوں کا بولو نا عبد القیوم، سازشوں کا سبحان اللہ، یہی مطلب ہوتا ہے کہ اگر آدمی نے صحیح جواب دے دیا اس کا مطلب یہ سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، اور نہیں دے پایا تو سن تو رہا ہے مگر ویسے ہی سن رہا ہے جیسے زردوزی کے کارخانے میں مٹھیا بھی چل رہی ہے اور ریکارڈنگ بھی لگی ہوئی ہے۔ یہی اللہ نے صفات و علامات کیوں بیان کی؟ تاکہ ایمان والے منافقوں کی سازشوں کا شکار ہوں یا نہ ہوں۔ کیا کہا خدا نے؟ سنیے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب کے سب ایک ہی جیسے ہیں، سکے کے سب ایک ہی جیسے لوگ، جیسے مرد ویسے عورتیں۔ 300 منافق تھے اور 170 عورتیں تھیں۔ منافق ایک جیسے ہیں، ایک جیسے کا مطلب سب کی چال، سب کا انداز، سب کی سوچ، سب کی فکر، سب کے افعال، سب سے اعمال، سب کے ایک ہی جیسے۔ کیا عمل ہے ان کا؟ اللہ فرماتا یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ لوگوں کو برائیوں کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ برائیوں سے روکنا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے، مگر یہ ظالم دوسروں کو بھی برائیوں کا حکم دیتے ہیں، ایمان نہ لانا، نبی کی مخالفت کرنا، جھوٹی قسمیں کھا لینا، یہ بہانہ کر دینا، وہ بہانہ کر دینا۔ یأمرون بالمنکر، یہ کفر اور اسلام کی مخالفت کی تعلیم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور یہ لوگ ایمان لانے سے اور نبی کی اتباع کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، معروف سے روکتے ہیں۔ سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ ایمان، نبی کی اتباع، اور ان کی علامت کیا ہے؟ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور یہ اپنی مٹھیوں کو کھلا رکھتے ہیں، بند رکھتے ہیں، اپنی مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں۔ بند رکھنے کا مطلب جہاں شریعت نے کہا ہے خرچ کرنے کے لیے وہاں ان کی گرہ سے پیسہ نہیں نکلتا۔ بڑی محبت ان کو مال سے ہے، اور جب مال سے محبت ہے تو جان سے تو اس سے زیادہ محبت ہے، یعنی جب جہاد کا موقع ہوتا ہے تو یہ جان بھی چراتے ہیں اور مال خرچ کرنے سے بھی بچتے ہیں۔ اور ایمان والوں کا حال کیا ہے؟ اس کا بالکل الٹا ہے، وہ جان بھی فدا کر رہے ہیں اشاروں پر اور مال بھی لٹا رہے ہیں۔ مال اسلام نے مانگا تو لگے ڈھیر کے ڈھیر، اور خون اسلام نے مانگا تو سبھی تر نکلے، سبھی خون میں تر ہیں اور حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقبضون ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلا دینے کا مطلب اللہ کے حکموں کو انہوں نے ایسے چھوڑا ہے جیسے اللہ کا حکم یہ بالکل بھول ہی گئے،
پتہ ہی نہیں نماز پڑھنے کا اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھتے ہی نہیں، ایسے لگتا ہے یہ اللہ کا حکم ہی نہیں، بھول گئے۔ جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ بھولنا یہ عیب ہے، بھولنا عیب ہے، خوبی ہے، عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ نے کیسے بھلا دیا؟ اللہ بھول گیا نہیں، اللہ نے ان کو بھلا دیا، یعنی ان کے ساتھ اللہ ایسا معاملہ کرے گا جیسے کوئی آدمی کسی کو بھول جائے، یعنی اللہ رحمت سے ان کو بھلا دے گا، ان کو قیامت کے دن رحمت سے یاد نہیں کرے گا۔ عذاب میں پڑے ہیں تو پھر پڑے ہی رہیں گے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق یہ لوگ بڑے سرکش ہیں اور یہ اسی کے مستحق ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا وعدہ کیا اللہ نے؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے۔ منافق بھی تو کافر ہوتے ہیں، پھر منافقوں کا ذکر الگ ہے، کافروں کا ذکر الگ ہے، کیوں بھائی اسلم، ایسا کیوں؟ منافق بھی تو کافر ہوتے ہیں، تو جب منافق کا ذکر آ گیا تو کافروں کا ذکر الگ سے کیوں کیا گیا؟ بولو، ہاں اچھا کہہ رہے روشنی آپ ہی ڈالیے۔ اس لیے یہ کافر تو ہوتے ہیں مگر اپنے کفر کو چھپاتے ہیں، ایمان ظاہر کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ اندر سے بھی کافر ہیں اور ظاہر کے اعتبار سے بھی کافر ہیں۔ تو جو حقیقی کافروں کو سزا ہے وہی منافق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے، والکفار اور کافروں سے وعدہ کر رکھا، کاہے کا؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا، کتنے دن کے لیے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہی حسبہم، جہنم کا عذاب ان کے لیے بالکل کافی ہے، انہیں جہنم سے بڑا کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا، وہی کافی ہے ان کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دائمی ہوگا، ایسا نہیں کہ اتوار کو چھٹی ہو جایا کرے، نہیں سمجھے؟ روز زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کے عذاب کے اوپر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کا حال، منافقین کا، بالکل ان لوگوں کی طرح ہے۔ کن لوگوں کی طرح ہے؟ جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ جو ان سے پہلے گزرے وہ کون لوگ تھے؟ اللہ کہتا کانوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے طاقت میں بھی بڑھے ہوئے تھے، واکثر اموالا واولادا، اور مال اور اولاد میں بھی ان سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے دنیاوی حصے سے فائدہ اٹھایا، مطلب دنیا کی نعمتیں، لذتیں، شان و شوکت، کاروبار، یہ سب ان کو نصیب ہوا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے دنیاوی حصے سے، اے منافقوں، دنیا کے اندر جتنا مال تھا، دولت تھی، عزت تھی، شہرت تھی، تم نے بھی دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھایا۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے کہ ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے سے۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور جیسے وہ لوگ باطل میں ہمیشہ مشغول رہے، ایسے تم بھی باطل میں، غلط باتوں میں ہمیشہ مشغول رہے۔ جب تمہارا کام ان کا کام ایک جیسا ہے تو جیسی سزا ان کو ملی ویسے ہی سزا تمہیں ملی۔ جب کام ایک ہے، شکلیں ایک ہیں، صورت ایک ہے، عمل ایک ہے، تو جزا بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کچھ نیک کام ان لوگوں نے کیے تھے، تم نے بھی کچھ نیک کام کیے ہیں، مگر ان نیک کاموں کا فائدہ نہ ان کو دنیا میں ملا
لوگوں نے ان سے محبت نہیں کی. نیکیوں کا معاملہ کیا ہے؟ جب آدمی نیک کام کرتا ہے تو نیک کاموں میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ نیک کام کرنے والے کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ پیدا کر دیتا ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اللہ کہتا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، رحمان ان کی محبت اپنی مخلوق کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. نہ صرف انسانوں کے دلوں میں، جانوروں کے دلوں میں، پوری حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، ہر مخلوق محبت کرتی. صحابہ تھے اچھے عمل والے، ایمان کامل والے. ان سے کون محبت کرتا تھا؟ بولو. سب انسان ہی نہیں، جن بھی محبت کرتے تھے. جانور، چرند اور پرند، حتیٰ کہ پھاڑ کھانے والے انسانوں کے دشمن جانور نہیں، درندے، کیڑے اور مکوڑے، سانپ اور بچھو، سب صحابہ سے محبت کرتے تھے. صحابہ کو دریا نے راستہ دیا نہیں دیا؟ ارے دیا. کیوں؟ دریا تو ڈبوتا ہے، اس کی کسی سے دوستی نہیں ہے نا. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. دریا کا کام ڈبونا ہے، چاہے آپ کی کشتی پار ہو چاہے ڈوبے، اس کو کیا مطلب اس سے. لیکن وہی دریا اس نے صحابہ کو راستے دیے نہیں دیے؟ کیوں دیے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بچایا جاتا ہے، اور جس سے نفرت ہوتی اس کو پھنسایا جاتا ہے. ہوا نہیں ہوا؟ صحابہ سے آگ نے محبت کی ہے. کس نے؟ آگ نے. تو آگ نے کیسے محبت کی؟ کیا ابراہیم علیہ السلام سے محبت کی تھی؟ نہیں کی تھی. بھیانک آگ، خطرناک آگ. ابراہیم علیہ السلام کا اس نے رویا بھی نہیں جلایا. صحابہ سے بھی محبت کی آگ نے. صحابہ سے کیسے محبت کی؟ اسود عنسی ایک آدمی تھا، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. تو ایک صحابی تھے ابو مسلم، ان کا نام تھا عبداللہ ابن ثوب. وہ اتفاق سے گرفتار ہو گئے. گرفتار کر کے جب لایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے نبی مانتے ہو؟ کہنے ہم نے سنا نہیں. کہا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ کہنے بے شک. پھر اس نے کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہنے ہمیں نہیں سنائی دے رہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات دو. بے شک. پھر اس نے یہ کہا، پھر اس نے کہا کہ مان لو مجھے بھی ورنہ ہم تمہیں جلا دیں گے. اور ایک باقاعدہ اس نے ایک دیگ منگائی اور اس کے نیچے آگ جلی، اس میں تیل خوب ابالا گیا اور کہا کہ توبہ کر لو ورنہ اس میں ڈال دیں گے تمہیں. ان کو توبہ کرنا ہی نہیں تھی. وہ صحابہ کا ایمان اٹھا کے ڈال دیا گیا. مگر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کچھ ہو ہی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہوا ان کا. سلامت نکلے. تو اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا. کس کے ساتھیوں نے؟ کس کے ساتھیوں نے؟ جھوٹے نبی کے ساتھیوں نے مشورہ دیا. میاں خیریت یہ اسی میں ہے، اس آدمی کو جلدی سے جلدی جلا وطن کر دو ورنہ جتنے تمہارے نبی ماننے والے ہیں سب کی عقیدے خراب ہو جائیں گے، سب تمہیں چھوڑ دیں. اس نے جلدی سے ان کو جلا وطن کر دیا. یہ مدینے آئے. مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں صدیق اکبر کا زمانہ تھا خلافت کا. نبی کے زمانے کی بات نہیں ہے، صدیق اکبر کی خلافت میں. یہ مسجد میں آئے اور ستون کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. حضرت فاروق اعظم نے ان کو دیکھا اور دیکھتے رہے بہت غور سے. اس کے بعد جب یہ نماز سے فارغ ہوئے
کہنے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بتایا کہ یمن سے۔ کہا اس آدمی کا کیا حال ہے جس کو اسود انسی نے آگ میں جلایا تھا؟ کہنے تو وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، خوب صحیح آدمی ہے۔ کہنے کون تھا وہ؟ کہا عبداللہ ابن صوب۔ عبداللہ ابن صوب نام بتایا جس کو سب لوگ جانتے نہیں تھے، خالی ان کی کنیت سے جانتے تھے، ابو مسلم۔ اپنے آپ جو کمال والے ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں نا، چھپاتے ہیں، مگر مشک آنس کی خود ببویت، مشک وہ ہے جو خود مہک کے بتاتا ہم مشک ہیں، انہوں نے بہت چھپایا۔ مگر حضرت عمر نے کہا تمہیں اللہ کی قسم تم ہی تو ہو وہ، تمہیں اللہ کی قسم تم ہی ہو وہ؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ تو پھر ان کو لے کے گئے حضرت صدیق اکبر کے پاس اور ان کو بٹھایا صدیق اکبر کے اور اپنے بیچ میں، اور کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے موت سے پہلے اس آدمی کو دکھا دیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ کیا تھا جو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ آگ نے ان کو بھی نہیں جلایا، ان کو بھی نہیں جلایا۔ کیوں؟ آگ کو محبت ہو گئی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ محبت ہو گئی۔ اور یوں اگر آگ نہ جلائے کسی کو، لوگ ماتم کرے آگ پہ، اگر نہ جلائے، یہ محبت کی وجہ سے نہیں ہے، وہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ آگ سے بچنے کا انتظام کیا گیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک عیسائی آیا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور شاہ صاحب سے اس نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کہتے ہیں اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، اور میں کہتا ہوں بائبل سچی ہے۔ اب امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ آگ میں قرآن بھی ڈالا جائے اور بائبل بھی ڈالی جائے، جو جل جائے وہ باطل ہے، جو نہ جلے وہ سچا ہے۔ تو شاہ صاحب تھے، اتقوا من فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا ایسے بات تھوڑی بنے گی۔ کہلے پھر کیسے؟ کہلے توریت کو، بائبل کو تم اپنے سینے پہ باندھو اور قرآن کو ہم اپنے سینے پہ باندھیں، اور دونوں لوگ آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ اب وہ عیسائی پیچھے ہٹ گیا، اس لیے کہ وہ اس کے اندر کیمیکل لگا کے لایا تھا جس کے اوپر آگ کا اثر نہ ہو۔ حقانیت ہو تو ایسے ہونا چاہیے۔ تو آگ محبت کرتی ہے کس سے؟ جو ایمان والا ہو اور اچھے عمل کرنے والا ہو، مومن کامل ہو، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا ہو۔ آگ بھی محبت کرتی ہے، ہوا بھی محبت کرتی ہے، دریا بھی محبت کرتا ہے، جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کو دیکھ کر اس نے اپنے جانور چھپا دیے، اور صحابہ کو ضرورت تھی کھانے پینے کی، ان کا کچھ پیسہ لے لو بھائی، کوئی جانور دے دو مجھے، اس نے کہا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو جانور جہاں چھپائے تھے وہاں سے بولے کذب عدو اللہ ان ہاہنا موجود، اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، تمہارا لقمہ بننے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایمان اور اچھے عمل سے۔ جتنا مضبوط ایمان ہوگا، جتنے اچھے عمل ہوں گے، کائنات کی ہر مخلوق اس سے محبت کرے گی، اور جو اس سے نفرت کرے گا اس کا مطلب اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ صحابہ سے سب محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں، مگر ایک طبقہ محبت نہیں کرتا ہے۔ سمجھ لیجئے، اندازہ لگا لیجئے اسی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا منافقوں کے بارے میں؟ یہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ اولئک هم الخاسرون الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود۔ اللہ کہتا کیا ان کے پاس خبر نہیں پہنچی کیا؟ کس کی؟ جو ان سے پہلے تھے، بدعمل تھے، منکر رسالت تھے،
اللہ کے مقبول بندوں کو ستاتے تھے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، ان کا کیا حال ہوا ان کو نہیں پتا؟ ان سے پہلے کون لوگ تھے؟ من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، ان سے پہلے جو قومیں گزر چکی، کون؟ نوح علیہ السلام کی قوم طوفان سے ماری گئی، عاد ہوا کے ذریعے سے، سمود جبریل کی چیخ کے ذریعے سے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نمرود، واصحاب مدین اور مدین والے شعیب علیہ السلام کی قوم، زلزلہ بھی آیا اور شعلے بھی برسائے گئے، والمؤتفکات اور الٹی ہوئی بستیاں، قوم لوط کی بستیاں، ان سب پر عذاب آیا۔ کیسے آیا؟ کیوں آیا؟ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس پیغمبر لاتے تھے واضح دلائل، اللہ کے کھلے کھلے احکام، مگر ان ظالموں نے مانا نہیں، پیغمبروں کو جھٹلایا، اذیت پہنچائی، ستایا، مذاق اڑایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کیا ہوا نتیجہ؟ اللہ نے ان سب کو برباد کر دیا۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، پہلے سے بتاتا نہیں وہ سزا دیتا۔ اللہ نے پہلے سے بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اور پھر نہیں مانے تو پھر برباد کیا۔ جگہ سامنے ہے آپ کے، تھوڑی سی زحمت کر لیتے، مجھے زحمت کرنا پڑی بیچ میں بولنے کے لیے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے پیغمبر صاف نشانیاں حق کی لے کر کے آئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، حق دکھ گیا اور پھر بھی نہیں مانا۔ وجحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، زبان سے انکار کر دیا حالانکہ دل کے اندر یقین آ چکا تھا یہ پیغمبر سچے ہیں، کتابیں سچی ہیں، معجزے سچے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، یقین آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو وہ منافقوں کی عادت، منافقوں کو ان کے اعمال سے پہچانو، اور ایمان والوں کے اعمال الگ ہیں، منافقوں کے الگ ہیں، عمل الگ ہیں، جزا بھی الگ ہے۔ منافقوں کے اعمال تم نے دیکھ لیے، ایمان والوں کی علامتیں اور پہچان دیکھو کیا ہے۔ اللہ فرماتا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق مددگار ہیں، رفیق اور مددگار۔ وہاں کیا کہا تھا؟ منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض، ایک جیسے ہیں۔ یہاں کیا کہا؟ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مطلب منافق لوگوں میں بھی اتحاد ہوتا ہے، مگر وہ اتحاد اپنی ذاتی فائدے کے لیے ہوتا ہے، فائدہ ملا تو اتحاد ہے، فائدہ ختم ہو گیا تو پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ مگر ایمان والوں میں جو اتحاد ہوتا ہے وہ ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہوتا، اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے، دیندار ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ان کا اخلاص، ان کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان والوں کا حال تو ایسے ہیں جیسے دیوار، جیسے دیوار۔ دیوار میں کیا ہوتا ہے؟ اینٹیں جوڑی جاتی، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی۔ ایسے ایمان والے دنیا میں کہیں بھی ہوں، مشرق مغرب شمال جنوب، پوری کائنات میں کہیں ہوں، ان کی زبان کوئی ہو، ان کا وطن کوئی ہو، ان کا ملک کوئی ہو، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور رفیق ہوتے ہیں، ان کا درد اپنا درد سمجھتے ہیں اور ان کی خوشی اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ مگر آج یہ چیز مسلمانوں کی علامت نہیں پائی جا رہی۔ فلسطین کے مظلوموں کی کسک، ان کی پریشانی، بچوں کا قتل عام، عورتوں کا قتل، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، دفنانے کی اجازت نہیں، اور اپنے مریضوں کو اسپتال لے جانے کی اجازت نہیں، اسپتال پہ بمباری، یہ سب دیکھ رہے ہیں، اور ذرہ برابر اثر کہیں دکھائی دے رہا ہے؟ 57 اسلامی ممالک سب تماشائی بنے ہوئے ہیں۔
مومن کامل کی یہ پہچان نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان سب کے اندر مفاد پرستی ہے، اور ان سب کے اندر منافقوں کے بعد اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب نفاق کے جراثیم لوگوں میں پائے جا رہے ہیں۔ فائدہ ہے تو ملے ہوئے ہیں، فائدہ نہیں تو ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مومنین کی پہچان کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ خود تو نیک ہوتے ہیں مگر وہ چاہتے ہیں ہمارے پڑوسی یہ نیک نہ بنے، ہے نا؟ یہی چاہتے نا، پڑوسی بھی، اولاد بھی نیک ہو جائے، بیوی بھی نمازی ہو جائے، چاہتے نہیں چاہتے؟ آج کل یہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ خود تو پڑھ رہے تہجد اور فجر، اور کہاں؟ مسجد میں صف اول میں تکبیر اولیٰ سے، اور لڑکے فرض بھی نہیں پڑھ رہے، اور بیوی وہ بھی فرض نہیں پڑھ رہی، مگر ماتھے پہ شکن تک نہیں ہے۔ اور یہی اولاد، یہی بچے اگر دکان پر نہ جائیں ایک دن، بولو تو وہی ماں باپ کا موڈ خراب ہے، بات نہیں کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا تو بہت خوش ہو کے انعام دیا بیوی کو، یہی ہوتا ہے، ارے بڑا غصہ، اور دوسرے ٹائم پہ اس سے زیادہ کر دیا تو اب کیا ہوگا؟ چلو ایک ٹائم ہو تو ہو، بس دوسرے ٹائم پہ کیسے ہوا؟ لہجہ بدلے گا نہیں بدلے گا؟ مگر بیوی بالکل نماز نہیں پڑھتی، شوہر صاحب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ تو تہجد پڑھتے ہیں، اپنی جنت میں جائیں گے وہ۔ اولاد کہاں جا رہی؟ مشرق کی طرف، خود جا رہے مغرب کی طرف، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے۔ ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا چاہتے تھے؟ کہ کوئی کافر نہ رہے، سب ایمان والے بن جائے، اور ایمان نہیں لاتے تھے تو اتنا کوڑتے تھے آپ، ایسا لگتا تھا کہ جان نکل جائے گی آپ۔ اللہ نے منع کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیغمبر، ایسا لگتا ہے آپ اپنی جان دے دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، افسوس کرتے کرتے۔ اتنے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ سے بات پرس نہیں کی جائے گی۔ دل میں درد تو ہو، سگی اولاد کو دیکھ کر، بے دینی کو دیکھ کر ذرہ برابر اثر نہیں۔ دنیا دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، بہت ترقی ہے صاحب۔ ایک دکان لڑکے نے پہلے خریدی تھے، پتہ ہے 4 دکانیں ہیں، اور ایک اور سودا ہونے والا ہے، بہت اچھی جگہ ہے۔ پھر کہنے نماز بھی پڑھتا ہے آپ کا لڑکا؟ کہنے بس ذرا سی کمی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ دیکھا آپ نے، یہ ذرا سی کمی دکھ رہی، اور تو خوشی اور فخر سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ایمان والوں کی علامت کیا؟ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلیں چراغ، رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے تبلیغ کرو، دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ، ٹھوڑیوں میں ہاتھ دے کر، دروازے کی کنڈیاں کھٹکھٹا کر، محبت کے ساتھ۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ تبلیغ ضروری نہیں زبان سے کریں، آپ اپنے اخلاق سے تبلیغ کیجئے، اپنے اعمال سے تبلیغ کیجئے، اپنے سودا بیچ کر کے تبلیغ کیجئے، نہیں ہوتی ہے۔ چائنا میں جو اسلام پھیلا تو وہاں باقاعدہ تبلیغ کے لیے صحابہ نہیں آئے، کاروبار کرنے آئے تھے، ان کے کاروبار تبلیغ بن گیا۔ اللہ فرماتا مومنوں کی پہچان کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ مصر جب فتح ہوا تو وہاں کے جو لوگ تھے غیر مسلم تھے، اور زیادہ تر کاشتکار تھے، اور جو مصر کا دریائے نیل ہے اسی کے پانی سے ان کی کاشتکاری چلتی تھی۔ اس میں پانی آتا کب تھا؟ ایک رسم پڑی ہوئی تھی
ایک لڑکی کو بنا کر سنوار کر سجا کر زیور پہنا کر بھیٹ چڑھا دیا جاتا تھا. جب وہ مر جاتی تھی نیل میں پانی آ جاتا تھا. فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوا. حضرت عمرو بن العاص فاتح مصر ہیں. ان کاشتکاروں نے یہ کہا بھائی نیل تو سوکھا ہوا ہے, ہم لوگ تو یہ کرتے تھے. کوئی اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. مسلمان کی بے گناہ لڑکی ہو, ہندو کی ہو, سکھ کی ہو, عیسائی کی ہو, مجوسی کی ہو, یہ تو قتل ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ان لوگوں نے تھوڑے دن انتظار کیا. کہنے یہ لوگ تو دیوانے ہیں, یہ تو مانیں گے نہیں اپنے آگے, اور ہماری کھیتیاں ہو رہی ہیں برباد, یہاں رہیں گے تو فاقے کریں گے, چلو چھوڑو اس علاقے کو. حضرت عمرو بن العاص نے فاروق اعظم کو خط لکھا. ان کا تم نے بہت اچھا کیا. اس کے بعد ایک خط لکھا اور کہا اس خط میں ایک اور پردہ ہے, اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا, انشاءاللہ اس دریا میں پانی جاری ہو جائے گا. حضرت فاروق اعظم کا خط پہنچا. وہ پردہ لے کے عمرو بن عاص پہنچے, دیکھا, اس کو پڑھا. اس میں لکھا کیا ہے؟ لکھا اللہ کے بندے, عمر ابن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام. آدمی اپنی بیوی کو خط لکھتا ہے, بچوں کو لکھتا ہے, کاروباری لوگوں سے خط لکھے جاتے ہیں, انسان کو لکھتا ہے. یہ خط عمر نے لکھا کس کو؟ نہ انسان کے نام, نہ رشتہ داروں کے نام, نہ جنوں کے نام. کس کے نام؟ دریا کے نام. بتاؤ کتنی خط لکھا ہوگا. یہ ایسے دیوانے لوگ تھے. لکھا عمر ابن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام, اے دریا اگر تو خود بخود جاری ہوا ہے تو عمر تجھ سے نہیں کہتا کہ تو جاری ہو جا, اور اگر تجھے اس خدا نے جاری کیا ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو ہم اس اللہ سے درخواست کرتے ہیں تجھے جاری کر دے. اور صاحب وہ خط ڈالا گیا اس میں. دنیا دیکھے تو مذاق اڑائے, سنے تو مذاق اڑائے, مگر یہ حقیقت ہے. اس کا ڈالنا تھا, ایک رات میں 17 گز اونچا پانی تھا اس میں, اور اس کے بعد سے وہ آج تک خشک نہ ہوا. وہ رسم ہمیشہ کے لیے مٹ گئی. اللہ اللہ, عمر کی یہ جہاں بانی ہے جن کے فرمان سے دریا میں بھی طغیانی ہے. یہ کیا ہے؟ تو وہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, وہ بری باتوں سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بجاتے ہیں, اپنا بھی بھلا چاہتے ہیں, ہر ایک کا بھلا چاہتے ہیں, مسلمان ہو یا غیر مسلم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہی تو بتایا گا خیر امت کیوں ہے. یہ امت اپنا بھلا نہیں چاہتی, دوسروں کا بھلا چاہتی. اور ہم سب لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں. ایمان والوں کی علامت نہیں. چاہتے ہیں کہ خوشبو ہمیں ملے, ہیں عطر لگایا بڑا مہنگا, مگر تھوڑی دیر آپ کو خوشبو محسوس ہوگی, بعد میں غائب ہو جائے گی. اگر آپ خوشبو کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو دوسرے کے لگائیے, تھوڑی دیر اس کو نہیں ملے گی, آپ کو پھر بھی ملے گی. دوسروں کو بھلا چاہو گے تمہارا بھلا ہوگا. دوسروں کے لیے اگر دعا کرو گے تو فرشتہ تمہارے لیے دعا کرے گا. فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وہ تو منافقوں کا طریقہ تھا. یہ ایمان منافقوں کو کیا بتایا؟ نسوا اللہ, اللہ کو بھلا دیا. ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں یاد کرنے کے لیے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے. اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے, ذکر کو میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. نماز میں کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہی تو ہے. العبد اذا صلی یناجی ربا, بندہ جب نماز پڑھتا ہے اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے. یہ ذکر ہی تو ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, منافقوں کو کیا طریقہ بتایا تھا؟ کیا بتایا تھا؟ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, اپنی مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں. ایمان والوں کی صفت اللہ نے کیا بتائی ہے؟ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, وہ غریبوں کے گھر میں راشن بھیجتے ہیں, وہ بھوکمری اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں.
زکوٰۃ پابندی سے دیتے ہیں۔ اور کیا کہا؟ منافق تو مذاق اڑاتے تھے اللہ کے رسول کا، ایمان والوں کا شیوہ کا ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ کا کہنا مانتے، اللہ کے رسول کا کہنا مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا منافقین کے بارے میں کیا کہا تھا؟ لعنہم اللہ، اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور ایمان والے صحابہ کے بارے میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، قادر ہے پورا بدلہ دینے پر۔ بدلہ جو اللہ عطا فرمائے گا وہ ہر ایک کو اس کے مناسب دے گا، اس لیے وہ حکیم بھی تو ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اس سے پہلے کیا کہا گیا تھا؟ منافقین اور کافروں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے نار جہنم کا۔ یہاں ایمان والوں کے عمل الگ ہیں، کردار الگ ہے، ان سے اللہ کا وعدہ بھی الگ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے، کہے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ خالی باغ ہوں گے، محل اہل تو ہوں گے نہیں۔ فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور عمدہ قسم کے، نفیس قسم کے، اعلیٰ درجے کے محل اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ جنت میں کتنے درجے ہوں گے؟ 100، اور ہر 2 درجے کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوگا اتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ جو سب سے اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہوں گے وہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اور جو سب سے اعلیٰ درجے میں ہوگا جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا، اس مقام کا نام ہے وسیلہ۔ کیا نام ہے؟ ارے وسیلہ، یہ سب سے اونچا مقام ہے، اس سے اونچا کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اذان ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اذان کے کلمات کو دہرائے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جواب کیسے دے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ سے دے۔ جب اذان مکمل ہو جائے تو اس کو چاہیے وہ درود پڑھے، کس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرما دے گا، 10 درجے اس کے بلند فرما دے گا۔ اور فرمایا اذان مکمل ہونے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد، اس کو چاہیے وہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرے، وسیلے کی دعا کرے۔ آتی محمد الوسیلہ، یہ اذان کی دعا میں شامل ہے۔ اور آپ نے فرمایا وسیلہ وہ مقام ہے جنت کا سب سے اعلیٰ ہے جو اللہ صرف ایک ہی بندے کو عطا فرمائے گا، اور مجھے امید ہے وہ بندہ میں ہوں گا، لیکن تم میرے لیے وسیلے کی دعا کرنا۔ جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا یا کرے گی، آپ نے فرمایا اس کے لیے میری سفارش واجب ہے، میری شفاعت واجب ہے، میں اس کی سفارش ضرور کروں گا۔ حالانکہ آپ تو ہر ایک کی سفارش کریں گے، لیکن جو آدمی وسیلے کی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اس کے لیے خاص قسم کی سفارش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی جس کی سفارش کریں اللہ کے دربار میں، وہ سفارش قبول ہوگی یا نہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا اتنی دور کیوں بیٹھے ہو تم؟ وہ سفارش قبول ہوگی۔ تو کون کون چاہتا ہے حضور کی سفارش؟ جو نہ چاہتا ہو وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا جو چاہتا ہو وہ اٹھائے۔ تو یہ سفارش کیسے ملے گی؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ سفارش اللہ کے نبی کی ہمیں ملے، لیکن ہمارے بچوں کو نہ ملنے پائے، ہے نا؟ ہے بچوں کو ملے تو سکھانا چاہیے پھر بچوں کو۔ کس نے اپنے بچوں کو اذان کی دعا سکھائی ہے؟ اتنے لوگوں میں سے کس نے سکھائی؟ کہ خود ہی یاد نہیں، بچوں کو کیا یاد کریں؟ لیکن اتنی اہم، اتنی قیمتی چیز نبی کی سفارش، وہ بھی قیامت کے دن
جس کی ہر آدمی کو ضرورت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کتنا آسان آپ نے بتایا۔ اس کے باوجود اگر ہم نے اس دعا کو نہ سیکھا اور آپ کے لیے ہم نے وسیلے کی دعا نہ کی تو نبی کو تو وسیلہ ویسے بھی ملنا ہی ہے، نہیں سمجھے؟ اگر ہم دعا کریں جب بھی ملے گا اور نہ کریں جب بھی ملے گا، لیکن اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں تم اگر وسیلے کی دعا کر لو تو تمہارا فائدہ ہو جائے۔ حضور ہمیشہ فائدہ ہی اپنی امت کا چاہتے رہے۔ ایک بادشاہ ہے، اس نے طے کیا کہ یہ حصہ جو ہے اپنے ملک کا اپنے بیٹے کو دے دیں گے حکومت کرنے کے لیے، اس کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا وزیروں سے مگر تم لوگ سفارش جب آ جائے شہزادہ سفارش کر دینا۔ تو اگر وزیر سفارش کریں گے جب بھی وہ اس کو دے گا، نہیں کریں گے جب بھی وہ دے گا، لیکن سفارش کریں گے تو ان لوگوں کی عظمت شہزادے کے دل میں بڑھ جائے گی۔ تو معاملہ یہ ہے، اللہ کے نبی بھلائی چاہتے ہیں اپنی امت کی، آپ نے فرمایا اس کو میری سفارش ملے گی، شفاعت ملے گی، اور خاص قسم کی سفارش۔ وہ کیسے ملے گی؟ وسیلے کی دعا کریں۔ وسیلے کی دعا کب کریں؟ سوتے وقت۔ کب؟ اذان کے بعد۔ اچھا ایک مرتبہ کر لیں کافی ہے، ہر اذان سننے کے بعد۔ اب ایک اذان تو یہاں ہوئی، ایک چار میناری میں ہو گئی، ایک مسجد فاروقی میں ہو گئی، تو ہر اذان یہی کرتے رہے؟ نہیں، ایک اذان جو آپ کے قریب مسجد میں ہو رہی ہے، جہاں موجود ہیں اس میں کر دیں۔ تو یہ سفارش کی سعادت خود ہمیں اپنے آپ حاصل کرنا چاہیے، اپنی بیوی کے لیے بھی ہو، بچوں کے لیے بھی ہو۔ کتنے پیسے خرچ ہوں گے اس میں؟ کتنی فیس لگے گی؟ 50 ہزار، جب بھی سستی ہے یہ، اللہ کے نبی کی سفارش مل جائے یا فری میں ہے، پھر بھی اگر ہم نے نہ کیا تو ہم سے بڑا ناقدرہ اور ناشکرہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا ہوگا؟ خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، تو وہ بہت عمدہ قسم کے محلات میں ہوں گے، فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ان کے مقامات ہوں گے۔ اور فرمایا جنت کے کتنے درجے؟ 100، اور ان درجوں میں کتنا فاصلہ؟ نیچے والوں کو اوپر والوں کے درجے ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں سب سے اونچا درجہ، آخری درجہ حضرت صدیق اکبر کا ہے، فاروق اعظم کا ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ انبیاء کا ہے، اور سب سے اونچا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ فرماتا دیکھو جنت تو ہوگی، اور جنت میں کیا ملے گا کیا بتایا جائے، بس اتنا سمجھ لیے جو جو تمہارا جی چاہے گا وہ تو سب ملے گا ہی پکا۔ یہاں تو بادشاہوں کو جو جی چاہے وہ بھی ان کو نصیب نہیں ہے۔ جنت میں ہر جنتی کو ملے گا جو اس کا جی چاہے گا؟ نہیں، وہ تو ملے گا جو جی چاہے گا۔ جو جی نہیں چاہے گا، جو جنتی مانگے گا نہیں، اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا، وہ بھی عطا فرمائے گا۔ کیا عطا کرے گا اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں سے ساری نعمتیں دینے کے بعد، حل رضیتم، حل رضیتم، کیا کہہ رہے ہیں؟ حل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ ہم نے تمہیں جنت دی ہے، جنت کی نعمتیں دی ہیں، پسند آئی، راضی ہو؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ جنتی کہیں کیوں نہیں راضی ہوں گے اللہ آپ سے؟ آپ نے ہمیں وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ فرمائے گا حل اعطیکم افضل من ھذا، کیا اس سے بھی زیادہ بڑی چیز، فضیلت والی چیز
جس کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں مان پڑ جائیں، اس سے اعلیٰ چیز تمہیں دیں؟ اب وہ سارے جنتی حیران ہوں گے، اے اللہ اس سے اعلیٰ درجے کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں تم سے آج راضی ہو گیا اور اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے آخر میں ملنے والی نعمت ہے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کا مقام اس سے اندازہ لگائیے، جو تمام جنتیوں کو جنت میں سب سے آخر میں نعمت ملے گی جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ نے وہ نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، صحابہ کرام کو اسی دنیا میں بولو دے دی۔ کیسے؟ قرآن میں اعلان کیا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ اعلان کیا، کیا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کہتا ورضوا عنہ، اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ بتائیے صحابہ کا مقام کتنا اونچا اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ساری دنیا اسی لیے محنت کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، نیک کام کرتی ہے، شہادت کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ سب دنیا کے لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ بڑے پیر صاحب سے پوچھئے، جنید بغدادی سے پوچھئے، ہر اللہ کا نیک اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہے تو جنت بھی ہے، اللہ راضی ہے تو جہنم سے نجات بھی ہے۔ ہر چیز، اصلی چیز اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہی مقصد ہے نا۔ مگر صحابہ کے بارے میں خدا نے باقاعدہ خبر دے دی، کیا؟ اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ یہ ماضی ہے، پاسٹ ٹینس، یعنی وہ چیز جو گزشتہ زمانے میں ہو گئی۔ جو چیز گزشتہ زمانے میں ہو جاتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، اس میں شک ہوتا ہے؟ یقینی ہوتی ہے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں بزرگوں کے نام کے آگے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ وہ ہم جانے، ہم سے اس سے مطلب نہیں۔ نہیں مطلب رکھو اس سے، مطلب کیوں نہیں ہے؟ رحمت اللہ علیہ کے معنی ہے اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ نور اللہ مرقدہ، مرقد کہتے ہیں قبر کو۔ مرقد کے اصلی معنی ہے سونے کی جگہ، چاندی کی نہیں، سونے کی جگہ۔ ہم لوگوں کی سونے کی جگہ کہاں ہے؟ اپنے اپنے گھر میں ہے، بستر ہے، یہ تو روز سوتے ہیں، روز اٹھتے ہیں۔ اصلی سونے کی جگہ کہاں ہے؟ قبر ہے، قبر۔ بہت سے سو چکے، اور سونا ہم سب کو بھی ہے وہاں۔ جب وہاں سے اٹھایا جائے گا تو کیا کہے گا آدمی؟ سورہ یاسین میں ہے من بعثنا من مرقدنا، ارے یہ میری مرقد سے، خوابگاہ سے، سونے کی جگہ سے کس نے جگہ دیا؟ اچھے بھلے سو رہے تھے۔ یہ بات مسلمان نہیں کہے گا، کس نے جگہ دیا؟ یہ مسلمان نہیں کہے گا۔ مسلمان کیا کہے گا؟ اللہم عاقب الساعہ، اے اللہ قیامت جلدی قائم کر دیجئے۔ کیوں؟ الہی ماجرا کیا ہے؟ قیامت کیوں نہیں آتی؟ قبر میں لیٹے لیٹے پسلیاں دکھنے لگی میری، انتظار میں آنکھیں پتھرا گئیں۔ اور کافر کیا کہتا ہے؟ اللہم لا تقیم الساعہ، اے اللہ قیامت نہ قائم کیجیے گا، اس لیے کہ ہم قبر میں بھوت رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے جب یہاں اتنی مصیبت اور عذاب ہے تو اگر ہمیں جہنم میں ڈالا گیا تو پھر کتنا خطرناک ہوگا۔ اے اللہ یہی کافی ہے۔ من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں جگہ دی ہماری خوابگاہ سے؟ تو اصلی خوابگاہ کیا ہے؟ قبر ہے۔ سونے والے تجھے مرقد میں بھی سونا ہوگا،
نہ جہاں کوئی تکیہ نہ بچھونا ہوگا، اور سونا سب کو ہے، اور وہاں کے لیے تکیے کا انتظام بادشاہ نے کیا ہے؟ گورنر کر سکتا ہے؟ نبی کا ہر غلام کر سکتا ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت کر سکتی ہے۔ اگر اس نے نبی والی زندگی گزاری تو قیامت کے سے پہلے قبر میں لٹانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا ایک کھڑکی کھول دو جنت کی طرف قبر میں، اور وہ دیکھ رہا ہے ہوائیں آ رہی، خوشبوئیں آ رہی، وَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کے بستروں میں سے ایک بستر اس کے نیچے بچھا دو۔ بستر بچھ رہا ہے، کون کہتا ہے نہ وہاں تکیہ نہ بچھونا ہوگا؟ وہ جس کے لیے ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ جو چاہے گا نبی کا سچا غلام، وہاں تکیہ بھی ملے گا اس کو اور بچھونا بھی ملے گا۔ مگر پھر بھی آدمی کیا چاہتا ہے؟ پرموشن نہ ہو۔ کیا چاہتا ہے؟ پرموشن ہو جائے۔ اتنی آرام ہے اللہ، اتنی آرام جب یہاں ہے تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، جنت کتنی بڑھیا دکھ رہی ہے، اس لیے اللہ جلدی، اور جنت میں جائیں گے نہیں جب تک قیامت نہیں ہوگی۔ اے اللہ جلدی سے قیامت قائم کر دیجئے۔ مومن یہ دعا مانگ رہا، اور وہ کیا مانگ رہا ہے؟ قائم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنتیوں کو اللہ عطا فرمائے گا، وہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں دے دی نعمت۔ کیا ہے وہ نعمت سب سے بڑی؟ رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو گیا، سب سے بڑی نعمت۔ مگر بات اسی پہ ختم نہیں ہوئی، اللہ راضی ہے۔ اللہ نے دوسری بات جو کہی ہے جس سے صحابہ کا مقام معلوم ہوتا ہے، وہ کیا؟ ہم تو یہ تو ہماری رضامندی کے طالب ہیں، یہ تو چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، مگر ہم چاہتے ہیں یہ میرے بندے بھی مجھ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ ابو بکر صدیق اتنے بڑے مالدار آدمی تھے، سب کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ آج ایک کمبل کا ٹاٹ لے کر کے آئے ہیں، اور وہ بھی گرا نہیں لگ رہی ہے، ایک ببول کے کانٹے سے روک لیا ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جاؤ کہنا ابو اللہ نے سلام کہا ہے، اور پوچھا ہے ابو بکر سب کچھ لٹا دیا اسلام کی خاطر، خفا تو نہیں ہو، ناراض تو نہیں؟ حل رضیتم، راضی ہو اللہ سے؟ یہ مقام صحابہ کا ہے۔ اللہ فرماتا جنت تو بڑی نعمت ہے، لیکن ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ حاجی زبیر صاحب، یہ اکبری گیٹ پہ جن کا ہوٹل ہے، یہ وہ حاجی زبیر مرحوم ہیں۔ دعوت وغیرہ میں کھانا کھا لیتے، لیکن گھر میں آ کر اگر کھانا لذیذ ہوتا ہے تو زیادہ کھاتے ہیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو آپ خود اپنے دل سے پوچھئے، دل بھی آدمی کا مفتی ہوتا ہے۔ فاستفتی قلبہ کا اپنے دل سے پوچھو، آتش بازی اور پٹاخوں کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے آتش بازی اور پٹاخے ان کا غلط ہی استعمال ہوتا ہے، اگر صحیح استعمال ہو تو صحیح ہے، ان کا استعمال تو زیادہ تر غلط ہی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، تمام شرکاء تمام حاضرین کے جائز مقاصد اور تمناؤں کو پورا فرما، اس کی برکت سے اللہ عقائد اعمال اخلاق کی اصلاح فرما۔ اے مالک اس کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔
اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے غیب سے ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہے امیدوار ہے ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس کی حفاظت کی خاطر جان دے رہے، مال دے رہے، اے اللہ جنہوں نے اپنے بچوں کو شہید کرایا، اپنی خواتین کو بھی جام شہادت نوش کرایا، اے اللہ اپنے ان مخلص بندوں کے حال پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، غیب سے ان کی نصرت فرما، حمایت فرما۔ اے اللہ ان زخمیوں کو شفا عطا فرما، شہیدوں کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اے کائنات کے بنانے والے جو ظالم ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور انہوں نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی ہیں، اور اے اللہ جو زخمی ہیں ان کو علاج بھی کرانے نہیں دے رہے ہیں، جو انتقال کر چکے ہیں اے اللہ ان کو دفنانے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اے مالک جو زخمی ہیں جس ہاسپٹل میں لے جایا جائے وہ اس ہاسپٹل میں لے جانے بھی نہیں دے رہے ہیں، اے اللہ اس پر بھی بمباریاں کر رہے ہیں۔ اے اللہ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اے کائنات کے بنانے والے تو نے کہا ہے کہ جب آدمی مظلوم ہوتا ہے تو اس کی آہوں اور دعاؤں کے درمیان پردہ نہیں ہوتا۔ اے اللہ تو بھی سچا ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے۔ اے اللہ واقعی یہ مظلوم ہیں، اے اللہ یہ تیرے نبی کی مظلوم امت ہے۔ اے اللہ ان سب کی مدد فرما، نصرت فرما، حمایت فرما، غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ الحرم شریف کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، اے مالک ان پر اپنے قہر و غضب کی بجلیاں گرا دے۔ اے اللہ ان کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے مالک ان کو اسی دنیا کے اندر ذلیل اور خوار فرما دے۔ اے اللہ ان کی ذلت اور رسوائی ساری دنیا کو دکھا دے۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر آدمی کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ